بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ ٹی وی 87 دیکھنے کا شکریہ۔ دوستو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ہم حاضر خدمت ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 4 کو لے کر آپ سب کو خوش آمدید۔ ساتھیوں، ملک شام کا ایک حیث نامی یہودی مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی کسی کام سے مکہ آتا تو وہاں کے لوگوں سے ملتا اور ان سے کہتا، بہت قریب کے زمانے میں تمہارے درمیان ایک بچہ پیدا ہوگا۔ سارا عرب اس کے راستے پر چلے گا اور اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جائے گا۔ وہ عجم اور اس کے شہروں کا بھی مالک بن جائے گا۔ یہی اس کا زمانہ ہے۔ جو اس کی نبوت کے زمانے کو پائے گا اور اس کی پیروی کرے گا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ جس خیر اور بھلائی کی وہ امید کرتا ہے وہ اس کو حاصل ہوگی، اور جو شخص اس کی نبوت کا زمانہ پائے گا مگر اس کی مخالفت کرے گا، وہ اپنے مقصد اور آرزوؤں میں ناکام ہوگا۔ مکہ معظمہ میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا، وہ یہودی اس بچے کے بارے میں تحقیق کرتا اور کہتا، ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا۔ آخر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچے۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے آواز دی۔ عیس نے پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتلایا۔ پھر اس سے پوچھا، تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے انہیں دیکھا، پھر بولا، ہاں، بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں تم لوگوں سے کہا کرتا تھا۔ وہ ستارہ آج رات طلوع ہو گیا ہے جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ بھی ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے۔ یہ تکلیف اسے 3 دن تک رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے یہ کہا تھا کہ بچہ 3 دن تک تکلیف میں رہے گا، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا، اور کچھ روایات میں ہے کہ 2 دن تک۔ یہودی نے حضرت عبد المطلب سے یہ بھی کہا تھا، اس بارے میں اپنی زبان بند رکھیے گا، یعنی کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ قریش کے کچھ لوگ عمرو بن نفیل اور عبداللہ بن حجش وغیرہ ایک بت کے پاس جایا کرتے تھے۔ یہ اس رات بھی اس کے پاس گئے جس رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ انہوں نے دیکھا وہ بت اوندھے منہ گرا پڑا ہے۔ ان لوگوں کو یہ بات بری لگی۔ انہوں نے اس کو اٹھایا، سیدھا کر دیا، مگر وہ پھر گر گیا۔ انہوں نے پھر اس کو سیدھا کیا اور وہ پھر الٹا ہو گیا۔ ان لوگوں کو بہت حیرت ہوئی۔ یہ بات بہت عجیب لگی، اور لگتی بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ ایک ایسے بچے کی پیدائش کی خبر تھی جس کے نور سے مشرق اور مغرب میں زمین کے تمام گوشے منور ہونے والے تھے۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایران کے شہنشاہ کسریٰ نوشیروان کا محل ہلنے لگا اور اس میں شگاف پڑ گئے۔ نوشیروان کا یہ محل نہایت مضبوط بنا ہوا تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آواز بھی نکلی۔ محل کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے آ گرے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ فارس کے تمام آتش کدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ لیکن اس رات میں ایک ہی وقت میں تمام کے تمام آتش کدوں کی آگ کا آنن فانن بجھ جانا، آگ کے پوجنے والوں میں رونا پیٹنا مچا گیا۔ کسریٰ کو یہ تمام اطلاعات ملی تو اس نے ایک کاہن کو بلایا۔ اس نے اپنے محل میں شگاف پڑنے اور آتش کدوں کی آگ بجھنے کے واقعات اسے سنا کر پوچھا، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کاہن خود تو جواب نہ دے سکا، تاہم اس نے کہا،
ان سوالات کے جوابات میرے ماموں دے سکتے ہیں جن کا نام ہے ستیح۔ نوشروان نے کہا ٹھیک ہے، تم جا کر ان سوالات کے جوابات لاؤ۔ وہ گیا، ستیح سے ملا، اسے یہ واقعات سنائے۔ اس نے سن کر کہا ایک عصا والے نبی ظاہر ہوں گے جو عرب اور شام پر چھا جائیں گے، اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو کر رہے گا۔ اس نے یہ جواب کسرا کو بتایا۔ اس وقت تک کسرا نے دوسرے کہانوں سے بھی معلومات حاصل کر لی تھی، چنانچہ یہ سن کر اس نے کہا تب پھر ابھی وہ وقت آنے میں دیر ہے، یعنی ان کا غلبہ میرے بعد ہوگا۔ پیدائش کے 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربوں میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ قریش کو یہ نام عجیب سا لگا، چنانچہ کچھ لوگوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا اے عبد المطلب، کیا وجہ ہے کہ تم نے اس بچے کا نام اس کے باپ دادا کے نام پر نہیں رکھا بلکہ محمد رکھا، اور یہ نام نہ تمہارے باپ دادا میں سے کسی کا ہے اور نہ ہی تمہاری قوم میں سے کسی کا؟ حضرت عبد المطلب نے انہیں جواب دیا میری تمنا ہے کہ آسمانوں میں اللہ تعالی اس بچے کی تعریف فرمائیں اور زمین پر لوگ ان کی تعریف کریں۔ محمد کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح والدہ کی طرف سے آپ علیہ السلام کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام بھی اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا تھا، مطلب یہ کہ ان دونوں ناموں کی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی اور کوئی بھی یہ نام نہ رکھ سکا۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اپنی والدہ کے بعد آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت صوبیہ کا دودھ پیا۔ حضرت صوبیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھیں۔ ان کو ابو لہب نے آپ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ حضرت صوبیہ نے آپ کو چند دن تک دودھ پلایا۔ انہی دنوں حضرت صوبیہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صرف 9 دن تک دودھ پلایا۔ ان کے بعد حضرت صوبیہ نے پلایا۔ پھر دودھ پلانے کی باری حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بستی سے روانہ ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئیں، کیونکہ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بوڑھی اونٹنی تھی، وہ بہت آہستہ چلتی تھی۔ ان کی وجہ سے حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا قافلے سے بہت پیچھے رہ جاتی تھیں۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا اور وہ سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئیں۔ اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور خالص عربی زبان سیکھ سکیں۔ دائیوں کا قافلہ مکے میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں جناب عبد المطلب کے گھر بھی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں کہ یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ اس طرح دائیاں آتی رہیں جاتی رہیں، کسی نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلانا منظور نہ کیا، اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آنا تھی۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے، اور اب صرف وہی بغیر بچے کے رہ گئی ہیں، اور اب کوئی بچہ بھی باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ گئی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے شوہر حضرت عبداللہ ابن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں۔ دوسری سب عورتیں بچے لے کر جا رہی ہیں، یہ مجھے تانے دیں گی۔
اس لیے کیوں نہ ہم اسی یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر اور برکت عطا فرما دیں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبدالمطلب کے گھر گئیں۔ جناب عبدالمطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر حضرت آمنہ انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ علیہ السلام اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ چادر سفید رنگ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا۔ آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی سانس کی آواز کے ساتھ مشک کی سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر بہت حیرت زدہ رہ گئیں۔ آپ علیہ السلام اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو ہی انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینہ مبارک پر رکھا، آپ علیہ السلام مسکرا دیے اور آنکھیں کھول دیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ ماجدہ اور حضرت عبدالمطلب سے اجازت چاہی۔ بچہ لے کر قافلے میں آئی۔ میں نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن آپ علیہ السلام نے اس طرف سے دودھ نہ پیا۔ دائیں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ علیہ السلام کی یہی عادت رہی۔ آپ علیہ السلام صرف دائیں طرف سے دودھ پیا کرتے تھے۔ بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا تھا، ایسا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا۔ وہ کہتی ہیں، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ علیہ السلام کو ساتھ لیا۔ اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دوہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے، اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت آپ علیہ السلام کی مبارک ہستی کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ ان کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھیں، غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ اس دوران آپ علیہ السلام کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اس طرح سب لوگ آپ علیہ السلام سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ علیہ السلام کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح و شام کی پاکی ہے۔ ساتھیو، حضرت سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھرانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات اقدس کو لے کر ابھی بہت ساری برکتیں نازل ہونا باقی ہیں، جن کا تذکرہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، بشمول اس واقعے کے کہ جب آپ علیہ السلام کا مبارک سینہ چاک کیا گیا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سلسلے میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قصے آپ کو پسند آئیں تو انہیں لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل TV87 ابھی سبسکرائب کیجیے۔ خوش رکھیے، خوش رہیے، فی امان اللہ۔